مجھے جملہ یاد آ گیا، مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل آل اللہ مقام، میرے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے، میری دھرتی پہ آج بھی وہ مرد کلندر سو رہا ہے جس نے سر پہ قرآن رکھ رکھ کے لوگوں کو بیوی کا حق منوایا، جس نے بیوی سے مانگا تھا بیوی مجھے دنیا نہ دے، مجھ پہ کرم کر دے، تیرا دشمن سوال ختم کرے، میرا جواب جو شیعوں کے مجمع پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتا تھا شیعوں اسماعیل کی تقریریں بھول جانا، اسماعیل کے مناظرے بھول جانا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محمد کی بیٹی سچی تھی۔ یہ جملہ اپنی تصویر بنا لو۔ ایک جگہ پہ قبلہ مبلغ اعظم مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے ہوئے مبلغ اعظم نے ایک تقابل پڑھا، انہوں نے کہا قسمت ہے رسول اور علی کی بیٹی کی، وہ بھی دربار میں گئی، یہ بھی دربار میں گئی، ماں صحابی کے دربار میں گئی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی، ماں چند گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی، ماں کے سر پہ چادر تھی، بیٹی کی ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، ماں بیٹے ساتھ لے کے گئی تھی، بیٹی بہنیں ساتھ لے کے گئی تھی۔ یہ جملہ بابا اقبال شاہ قبلہ مبلغ اعظم پڑھتے رہے، مجمع روتا رہا، مبلغ اعظم بار بار پڑھتے رہے، مجمع روتا رہا، آخری سطر پہ مبلغ اعظم کی چیخ نکلی، رو کے کہا محمد کی بیٹی دربار میں گئی، تیری بیٹی بھی دربار میں گئی۔ یہ کہنے کے بعد مبلغ اعظم نے منہ شام کی طرف کر کے کہا علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا، علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا، علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا۔ یہ جملہ 3 بار کہہ کے مبلغ اعظم نے منبر چھوڑا، سامنے سے سید اٹھا، اٹھ کے مبلغ اعظم کے گلے میں باہیں ڈالی، دیکھا نہ کوئی عام بندہ ہوتا میں نہ روکتا، تو شیعہ قوم کا ذمہ دار فرد ہے، تیری زبان سے جملہ غلط نکل گیا، تجھے کہنا تھا زہرا تیرا مقدر، تو نے کہا زینب تیرا مقدر، دوبارہ واپس جا کے مجمع کے سامنے جملہ درست کر کہ زہرا تیرا مقدر اچھا۔ تو صحابی کے دربار میں چادر پہن کے کھلے ہاتھوں میں بیٹوں کے ساتھ گئی تھی، مبلغ اعظم نے ہاتھ جوڑ کے بتا آپ کا خاندان کیا ہے؟ کہنے لگا میں سید ہوں۔ مبلغ اعظم نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا بابا جی جملہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کے کان میں کہتا ہوں تو مجمع کو سنا دے۔ وہ سید مائک پہ آیا، پھر مجمع کو ہوش نہیں، وہ کہا تھی، اس کا مولوی اسماعیل کہتا ہے بے شک زینب شرابی کے دربار میں تھی، بے شک زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، لیکن زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے۔ ہائے مقدر محمد کی بیٹی کا نبی کے دربار سے کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی رسول کی بیٹی کی، رو کے کہتی بے شک حق نہ دو، بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ دو، میں غیر سید ہوں، میرے بعد مصائب کا منفرد لہجہ، عطائے سیدہ سیدزادہ ممبر پہ، میں خود بھی ان کی ذاکرین کی شخصیت کا قائل ہوں، منت کیجئے گا یہ آپ کو سیدوں کے درد سنائیں۔ میں غیر سید ہوں، نہ دروازہ پڑھوں گا، نہ آگ پڑھوں گا، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا کتنی زخمی تھی، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا کیسے زخمی تھی، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا مسلمانوں نے کتنا اجر دیا ہے۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی، کتاب کا منہاج الصالحین سے ترجمہ ہوا، کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیبیوں کے حالات لکھے ہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ میرے مولا کا فرمان ہے اللہ تمہیں بیٹی جیسی نعمت دے تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھو۔ مالک کہتے پھر جس بچی کا نام فاطمہ رکھا اسے پوری زندگی میں چھڑکنا نہ ہو۔ مولا کہتے ہمارا اس گھر میں آنا جانا رہتا ہے جہاں کوئی فاطمہ رہتی ہو۔ حسین کہتے مجھے اس لفظ سے بڑا پیار ہے، اللہ 1000 بھی بیٹیاں دیتا میں نام فاطمہ رکھتا۔ اس عالم دین نے کتاب میں لکھا نبی کی بیٹی بھی فاطمہ، حسین کی بیٹی بھی فاطمہ۔
اس کا دونوں کا مقدر ایک جیسا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی۔ ماتم وہی بندہ کرے گا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے اگلی سطر لکھی، انہوں نے اور اس سے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہ دیا، اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہ دیا۔ اگلی سطر نہیں، پہاڑ مصائب کا لکھ لیا انہوں نے کہا لیکن دونوں کے مقدر میں ایک جگہ پہ آگے فرق آ گیا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ اگلی سطر میں ماتمیوں کے لیے جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہو، جنہوں نے مصلی پہ ماتم کرا، جو سب چیز در بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ایک مقدر میں اور فرق آ گیا۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، سجاد مجھے آنکھوں سے نظر کچھ، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی۔ ایک درد اور سن لو، ایک درد اور سن لو۔ بڑی مشکل کا ودا، ہو گئی کہتے آزاد۔ مولا سجاد نے اس ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، جب اس نے کہا سجاد میں تیری قید آزاد کرتا ہوں، میں نے خود بی بی کا حق پڑھ کے جیل کاٹی ہے، مجھے خبر ہے کہ قیدی کے لیے رہائی کی خبر کتنی اچھی ہوتی ہے۔ جب اس نے مولا سجاد سے کہا نا میں تیری قید آزاد کرتا ہوں، سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں۔ بادشاہ حسین اس جوانی کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا سجاد اپنے وطن واپس چلا جا۔ سجاد رو کے دے کون سا وطن جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، جہاں کبھی قاسم ہوتا تھا، جہاں کبھی عباس ہوتے تھے، اور تم نے میری بھری حویلی ہو جائے۔ اس نے کہا سجاد جہاں بھی جانا چاہتا ہے، درد میں پڑھوں گا صرف چھوٹی بطول کے، زیادہ سے زیادہ 2 نہیں تو 3 منٹ۔ اس نے کہا سجاد جہاں جانا چاہتا ہے جا، لیکن شام چھوڑ۔ مولا سجاد نے کہا تو کیوں چاہتا ہے کہ میں شام سے جاؤں؟ اس نے ایک سطر کہی، اس نے کہا سجاد میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا۔ سجاد کی آنکھوں کا لہو چمکا، چہرے پہ علی والا جلال آیا۔ دیکھ کے کہتے تو نے محمد کی تصویر ماری، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے عباس کے بازو کٹوائے، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے شبیہ پیغمبر کے سینے میں برسی مروائی، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے قرآن کے غلاف اتارے، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا، تجھے ڈر نہ لگا؟ اب تجھے ڈر کس بات کا لگا ہے؟ میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں، کوئی سید بیٹھا ہوں مجھے جملہ معاف کر دے۔ سجاد نے کہا اب تجھے ڈر کیوں لگا ہے؟ یہ کمینہ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دے کے کہنے کا حسین کا بیٹا علی میں تجھے وجہ بتاؤں میں کیوں ڈر گیا ہوں؟ سجاد نے کہا مجھے بتا۔ یہ دیکھ کر جسے تھوڑے دن پہلے دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ میرے محل میں اس کے رونے کی آواز آتی ہے، میں کبھی اٹھتا ہوں اس کونے میں رو رہی ہوتی ہے، میں کبھی دیکھتا ہوں اس کونے میں رو رہی ہوتی ہے۔ رو رو کے گلی کھول دے کڑیاں، اے وہ بیمار بھی ہے۔ اس کے رونے کی آوازیں مجھے سکون نہیں دیتی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، اگر تیری بہن کی رونے کی آواز یوں ہی آتی رہی میرے اوپر عذاب آ جائے گا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس لیے مجھے نیند نہیں آتی، تو جا شام چھوڑ۔ مولا سجاد اٹھے، 3 اونٹ لیے زندان کے دروازے پہ آئے۔ علی کی نمازی بیٹی ریت کے مصلے سے اٹھی، شہزادی کے قدم چلے۔ اب میں سطر ادب سے پڑھتا جاؤں گا، جہاں جہاں سے گزرتی گئی نیچے سے زمین سرخ ہوتی گئی۔ بی بی نے شام کے زندان کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرے، رو کے کہتی میرا انتظار کرنا، میں تمہاری مہمان بنوں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے وطن جا رہی ہوں، واپس یہی میرا وطن آئے گا۔ روتی ہوئی بی بی آ گئی محمل کے قریب، 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ کھڑے تھے، ماتم کی تیاری کرنا۔ بی بی رو کے کہتی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اما مدینہ۔ بی بی رو کے کہتی نان سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھ سے اس کی قبر بھی لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سجاد ایک بار مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا، اور جو
छोटी औलाद वाले बैठे हो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। सजाद 3 ऊँट लेके कब्रिस्तान मुसाफरा में पहुंचा। सजाद की नजर बहन की कब्र पे पड़ी। सजाद ने ऊँटों की मुहार छोड़ी, सकीना की कब्र पे गिर गए। रोकने सकीना भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हो। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता था, तू मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पाँव पे सर रख के कहती थी परिंदे अपने घरों को जाते हैं, मैं कब मदीने जाऊंगी। और सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई, देख मेरी रस्सियां खुल गई, आ मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम सज्जाद को उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। सैयदजादियों ने सज्जाद को उठाया। जिस बंदे ने मातम करना, जो गाजी के नौकर बैठे हो, सबसे आखिर में आई अब्बास की सौजा, फजल की मां। रोकनी सैयदजादियों, मैंने पूरे सफर में कुछ नहीं मांगा, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई बात करनी है। सैयदजादियों ने पर्दा किया। अब्बास की सौजा ने बुलके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रोकनी बीबी गाजी माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया। बीबी की कब्र हिल गई, आवाज आई अम्मा सर उठा ले, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब